الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 9۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی میٹنگ، ان کی مجلس کا ذکر فرمایا۔ یہ سارے بھائی اکٹھے ہوئے اور اپنے والد کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ایک غلط ذریعہ اپنایا۔ شیطان بھی وہاں شرکت کے لیے پہنچ گیا، بوڑھے آدمی کی شکل میں، کیونکہ بڑے بوڑھے کی بات لوگ زیادہ مان لیتے ہیں نا، تو یہ وہاں پہنچا، مشورہ شروع ہو گیا۔ تو جو جوشیلے تھے، جوش والے تھے، انہوں نے کہا کہ ابا جی کی محبت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کیجئے کہ اقتلوا یوسف، یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیجیے، یا پھر اطرحوہ ارضا، ایسی زمین میں چھوڑ دیجیے جہاں درندے رہتے ہوں یا کھانے پینے کو کچھ نہ ملے، خود ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ یہ دونوں کام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کو یہ چہرہ نظر ہی نہیں آئے گا، تمہارے باپ کے سامنے صرف تمہارا ہی چہرہ رہے گا، تمہارا باپ تمہیں ہی دیکھے گا، لہٰذا تم سے محبت ہو جائے گی۔ تو
تو محبت حاصل کرنے کا ایک یہ ذریعہ آج بھی اپنایا جاتا ہے، دولت حاصل کرنے کا ذریعہ آج بھی اپنایا جاتا ہے، کاروبار حاصل کرنے کا ایک ذریعہ آج بھی یہ اپنایا جاتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید دوسرا مر جائے گا تو گاہک سارے میری طرف ہی آئیں گے، بندہ سمجھتا ہے بھائی مر جائے گا تو زمین جائیداد مجھے ہی مل جائے گی، فلاں مر جائے گا تو اس کا جو حصہ ہے وہ مجھے ہی ملنا ہے، علامان والحفیظ۔ تو انہوں نے اپنے باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا، جرم کیا، جرم کرنے کا بھی ارادہ کر رہے ہیں۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، جب یہ بات کہی کہ قتل کر دو یا بے آباد زمین میں چھوڑاؤ کہ خود ہی مر جائے، تو آپس میں احساس ہوا، بعضوں نے کہا کہ یار اپنا بھائی ہے، قتل بہت بڑا جرم ہے، تو جرم کرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ تو کہنے لگے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک ہو جانا، آج جرم کر لو اس کے بعد نیک ہو جانا، فلان جرم کر لیں بعد میں توبہ کر لیں گے، بس ایک مرتبہ سود پہ کام کرنا ہے بعد میں توبہ کر لیں گے، ایک مرتبہ سود مولوی صاحب لے لینے دیں بعد میں توبہ کر لیں گے، آج پھنسے ہوئے ہیں کل کو توبہ کر لیں گے۔ تو میرے پیارے، موت تمہیں مہلت دے گی؟ اچھا یہ جرم ہے نا، قتل کے دو جرم ہوئے ہیں، قتل کے ارادے کے دو جرم، قتل گناہ کبیرہ، ظلم و ستم، بھائی کے ساتھ زیادتی، یہ دو مرتبہ جرم ہوا ہے۔ ایک جرم قابیل نے کیا اور ایک جرم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معافی مل گئی لیکن قابیل کو معافی نہیں ملی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے ان تمام کو گناہ ملے گا اور ان کے برابر قابیل کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ اس کام کی ابتدا اس نے کی۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو بڑا جرم کیا تھا کہ اپنے باپ کا بھی دل دکھایا، بھائی کا بھی دل دکھایا، بھائی کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے، ان کا تو جرم بڑا تھا، ان کو معافی پھر کیوں ملی؟ تو علماء نے لکھا کہ دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ قابیل کو حابیل نے معاف نہیں کیا، قابیل کو حابیل نے، جس کا دل دکھا، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس نے معاف نہیں کیا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو اگر حقوق العباد میں معافی چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن جس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ ہمارا گریبان نہ پکڑے، تو اس کے لیے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے فوراً سے پہلے معافی مانگ لینی چاہیے۔ ابھی پاؤں پڑنا پڑے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کل بروز قیامت حساب کتاب کے معاملے میں بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور دوسری وجہ کہ انہوں نے جو نافرمانی کی ہے، انہوں نے جو جرم کیا ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، یہ اپنے باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اپنے باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اپنے باپ کی چاہت حاصل کرنے کے لیے۔ اور جو قابیل نے جرم کیا ہے وہ شریعت کی مخالفت میں، نبی کی مخالفت میں، تو جو جرم نبی کی مخالفت میں ہو کر کیا جائے اس میں انسان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باادب رکھے۔ گناہگار تو چلو انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں والی زندگی سے بھی بچائے، لیکن یاد رکھیے گا
کہ گناہگار ہوگا تو معافی مل جائے گی، اللہ تعالیٰ غدار ہونے سے بچائے اور غداروں سے محفوظ فرمائے۔ طے ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو بے آباد زمین میں چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے، ایسی جگہ چھوڑ دیا جائے جہاں یہ خود ہی درندوں کا شکار ہو جائے۔ وَتَكُونُوا، اور پھر کہنے لگے کہ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک ہو جانا۔ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ آپ رزق حلال کمانے کے لیے، آپ اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے، اسی لیے بنا رہے ہیں جی، یہ چلو جی اللہ راضی ہوگا جی، بچے ذرا خوش رہیں گے، اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے حرام ذریعہ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک نیکی کو کرنے کے لیے جی میں نیکی کیا کر رہا ہوں جی، میں جی امیروں سے چھین کر غریبوں کو دے رہا ہوں۔ ڈاکو سے پوچھو بھی کیوں ڈاکہ مار رہے ہو، میں جی امیروں سے چھین کر غریبوں کو دے رہا ہوں۔ اغوا برائے تاوان، پوچھو جی کیا کر رہا ہے جی، بعض لوگ ان کو بھی بڑے شریف سمجھتے ہیں، بندہ بڑا شریف سی، وہ تو جی امیروں کو کھو کے غریبوں کو دینا جی۔ تو نیکی کرنے کے لیے بھی آپ نے کوئی حرام ذریعہ اپنانا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے جب سارے بھائیوں کا مل کر مشورہ ہوا تو وہاں مشورہ دینے میں قتل پہ بات متفق ہو رہی تھی، کیونکہ شیطان بھی بھڑکا رہا تھا۔ تو ان میں جو سب سے بڑا تھا یہودا، ٹھیک ہے، یا اس سے چھوٹا تھا روبیل، یہ عقل میں بہت زیادہ تھا۔ اس نے کہا کہ ہم باپ کی محبت چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ باپ کی محبت حاصل نہیں ہو رہی، لیکن باپ کی محبت میں ہم قتل کے در پہ ہو رہے ہیں، یہ بات کسی صورت درست نہیں ہے، لیکن محبت وہ بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ قرآن کہتا ہے قال قائل منہم، ان میں سے ایک بولا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دو، اور ایسا کنواں ہو کہ وہاں جب کسے کہتے ہیں، اس کی مختلف تفسیریں بیان کی گئی ہیں کہ ایسا کنواں تلاش کرو جس کا پانی بہت زیادہ گہرا نہ ہو، تاکہ اس کے اندر ہم اس کو گرائیں تو یہ ڈوب کے مر نہ جائے، اور اندھیرا کنواں ہونا چاہیے کہ اس کو درندے اچک نہ لیں، گہرائی والا ہونا چاہیے، اور پھر رستے کے کنارے ہونا چاہیے تاکہ کوئی آئے پانی بھرنے کی غرض سے ڈول وغیرہ ڈالے، اس کی نگاہ پڑے تو وہ اس کو نکال کے ساتھ لے جائے، یعنی یہ باپ کی آنکھوں سے دور بھی ہو جائے اور ہمارا کام بھی بن جائے۔ تو تم قتل نہ کرو۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، بعض قافلے والے آئیں اور اس کو لے کر چلے جائیں۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے تو یہ کام کر لو، اس کے علاوہ ہم تمہیں کوئی کام نہیں کرنے دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کا ادب کیا، حالانکہ یہ ادب نہیں تھا مگر باقیوں کی بنسبت ادب رہا، باقیوں کی نسبت پیار قائم رہا۔ صرف اتنی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو انبیاء پیدا فرمائے، ہزاروں کی تعداد میں یہودا کی اولاد میں سے، یہود، یہ یہودا کی اولاد سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا پروگرام بن گیا۔ اب یہ سب سارا معاملہ جب طے ہو گیا، آج کل کیا ہوتا ہے، غیرت کے نام پر قتل، دیکھیں مشورے ہیں، یہ مشورہ بھائیوں میں سے ایک بھائی نے بھی دیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بیوی غلط ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہ غیرت ہے۔ یہ تو کبھی کوئی سامنے آ کے بیٹھ کے بات کرے، پہلے سمجھے سمجھائے تو پھر اسے سمجھایا جائے کہ یہ غیرت نہیں ہے۔ آپ اس کو نہیں رکھنا چاہتے، اس کی غلطی پر اس کو معاف نہیں کرنا چاہتے، یا وہ معافی مانگنی نہیں چاہتی، تو قتل کرنا حل نہیں ہے۔ آپ اسے قتل کریں گے، خود جیل میں چلے جائیں گے، بہادری کہاں گئی؟
اس کا آسان حل جو قرآن نے دیا، جو حدیث نے دیا، وہ یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دے، اپنے گلے سے اتار دے، بس بات ختم۔ غیرت میں آ کے قتل کرنا یہ نہ مسئلے کا حل ہے، نہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ میں نے شاید آپ لوگوں کو عرض کیا تھا، بڑا ایک پیچیدہ سا معاملہ ہے۔ اب ظاہر ہے ہمارے پاس اور کوئی پلیٹ فارم ہوتا نہیں جس میں ہم یہ معاملہ ڈسکس کر سکیں۔ ایک نوجوان نے مجھے کال کی، کہتا ہے کہ جی میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ سمجھدار احباب تشریف فرمائیں۔ میں نے کہا وجہ؟ کہنے لگا کہ میری بیوی کنواری نہیں ہے۔ تو وہ تو قسمیں اٹھاتی میرے سامنے کہ مجھے آپ سے پہلے کسی نے چھوا تک نہیں، تو آپ یہ فرمائیں کہ کیا میں اس کو طلاق دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا طلاق دینے کی تو اجازت نہیں ہے، کیونکہ جب وہ قسمیں اٹھا رہی اور آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، کیونکہ پردہ بکارت اچھلنے کودنے سے، کھیل کود سے یہ تو زائل ہو سکتا ہے۔ کہتا جی میں پھر چیک اپ کروا سکتا ہوں۔ غیرت ہے نا کہ جی مجھے یقین ہو جائے، تو بڑی کرخت، کیونکہ بعض اوقات کپڑے کو پریس کرنے کے لیے استری کو گرم ہونا پڑتا ہے، بڑی ایک دردناک اور کرخت انداز سے میں نے ایک بات کہی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کروا لیں چیک اپ، لیکن کل کو اگر کوئی شادی سے پہلے یہ کہے کہ میں نے آپ کی بہن کا پہلے چیک اپ کروانا ہے اور بعد میں شادی کروں گا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ تیار ہیں اس کام کے لیے؟ اگر تو تیار ہیں تو کسی کی بہن کو بھی ذلیل کر لیجئے، اور اگر خود تیار نہیں ہے تو پھر اس طرح کی حرکت نہ کیجئے۔ اب اس طرح کے مسائل پتہ تب کب کھڑے ہوتے ہیں؟ جب ہماری سوسائٹی اچھی نہیں ہوتی، جب ہمارے اٹھنے بیٹھنے والے جہالا ہوتے ہیں، وہ دوستوں سے پھر جا کے اس طرح کی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ یہ غیرت ہے کہ آپ اپنی بیوی کی باتیں دوسروں سے جا کے شیئر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو بھائیوں نے پروگرام بنایا، اب سارے پروگرام بنا کے رات کو عصر کے وقت یہ میٹنگ ہوئی، 9 محرم الحرام، 9 محرم الحرام کو یہ میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ کر کے یہ باپ کے پاس آئے، کہنے لگے قالوا یا ابانا، پہلے آ کے ابا جان سے منت و سماجت کی، پیار محبت سے باتیں کی کہ کل ہمارے باغات میں پھل پھول لگے ہیں اور بڑی بہاریں ہیں، پارک ہے، کھلے ہیں، ہم اپنے بھائی کو بھی لے جانا چاہتے ہیں۔ بھائی کو بھی سمجھایا یوسف علیہ السلام کو، لیکن یوسف علیہ السلام کو چونکہ ان چیزوں سے رغبت ہی نہیں تھی، تو آپ نے نہ ہاں کی نہ کی، بس دل چاہ رہا تھا آپ کا کہ آپ اپنے والد گرامی کو عرض کریں، تو والد صاحب نے انکار کیا۔ اور جب والد صاحب نے انکار کیا تو یہ بھائی کہنے لگے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، ابا جان کیا بات ہے، اب اس طرح کی کیفیت آپ کے ساتھ کیوں ہے؟ اب ہمارے اوپر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ اب ہمارے بارے میں ڈرے ڈرے کیوں رہتے ہیں؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو یوسف علیہ السلام کے نصیحت کرنے والے ہیں، ہم تو ان کو سمجھانے والے ہیں، ہم تو ان کے فائدے کی بات کرتے ہیں۔ حاسد سے کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، یہ یاد رکھنا۔ جو بندہ حاسد ہے اس سے کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ پہچان کیسی ہوگی کہ یہ بندہ مجھ سے حسد کرتا ہے، کہ یہ بندہ مجھ سے حسد کرتا ہے، اس سے مجھے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ یوں چلے گا کہ آپ کسی کے پاس بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے سامنے کسی سے حسد کر رہا ہے، اور جس نعمت کی وجہ سے اس سے حسد کر رہا ہے، آپ غور کریں آپ کے اندر ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کے اندر بھی وہی نعمت ہے تو 100% شور ہو گیا کہ یہ آپ سے بھی حسد کرتا ہے، اور اگر آپ کے اندر وہ نعمت نہیں ہے تو سوچیں کہ کوئی نعمت ایسی ہے جس کی اسے طلب ہو، تو یہ آپ سے بھی حسد کرے گا، اور حاسد کبھی بھی اچھا مشورہ نہیں دیتا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ حاسدین برے ہی مشورے دیتے ہیں، لیکن میں ایک مشورہ عرض کروں گا آپ کو
کہ یہاں جو اعتراض کرتے ہیں نا، اعتراض کرنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، سمجھانے والے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو مخلصانہ سمجھا رہے ہوتے ہیں اور ایک حسد کی نگاہ سے، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ لناصحون، ہم تو سمجھانے والے ہیں۔ اسی طرح اعتراض کرنے والے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اب سمجھانے والے اگر آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو کوئی بڑا ہے، آپ کو کوئی دوست ہے، آپ کو کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا استاد ہے، وہ آپ کو سمجھا رہا ہے، دو ہی وجہ ہیں، یا تو حسد کی بنا پر سمجھا رہا ہوگا اور یا مخلص انداز میں سمجھا رہا ہوگا۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ جو بات وہ سمجھا رہا ہے وہ اچھی ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ بات اچھی ہے آپ اس پہ عمل کر لیجئے، اور اگر وہ بات اچھی نہیں ہے، میں نے جائز نہیں کہا، میں نے اچھی کہا، یا کہہ لیجئے کہ بہت اچھی ہے، دونوں اچھی اچھی ہوں تو وہ یوں کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اسکول کون سے پڑھانا چاہیے بچے کو؟ اگر حاسد ہے تو اب یہ نہیں کہے گا کہ نہیں پڑھانا، وہ کہے گا فلاں میں پڑھاؤ، وہ اس کی بات کرے گا جو اچھا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال آپ اچھے پر عمل کیجئے۔ اور اعتراض کرنے والا اگر اعتراض کرتا ہے تو دو ہی وجہ ہیں، یا تو بغض کی وجہ سے اعتراض کر رہا ہے اور یا مخلص انداز سے اعتراض کر رہا ہے، تو آپ ہر ایک اعتراض کو مثبت انداز سے لیجئے۔ اگر اعتراض کرنے والا اچھے انداز سے اعتراض کر رہا ہے، آپ کے اندر وہ برائی پائی جا رہی ہے، تو آپ اپنی برائی کو ٹھیک کر لیجئے، اس کا شکریہ ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو سدھرنے کا موقع دیا، آپ کو سمجھایا۔ اور اگر اعتراض کرنے والا وہ اعتراض کر رہا ہے جو آپ کے اندر برائی نہیں پائی جا رہی، تب بھی آپ خاموش رہیے، خاموش رہ کے صبر کر کے اجر کمائیے، اس کو کچھ نہیں کہیے، کیونکہ جب آپ نے روکنا شروع کر دیا تو پھر آپ تک آپ کی برائیاں پہنچنا بھی بند ہو جائیں گی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم تو ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ارسلہ معنا غدن، کل نا آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے، یوسف کو ہمارا بھائی ہے چھوٹا، ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے، یرتع و یلعب، یہ بھی کھیل لے گا، ہم شکار کریں گے، ہم کھیل کود کے معاملات میں پڑھیں گے، ہم بھی خوشیاں منائیں گے، یہ بھی ہمارے ساتھ خوشیاں منائے گا، ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں سارے کے سارے۔ یوسف علیہ السلام کو کھلانے کے لیے جب بھائیوں نے کہا تو معترض ایک اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کھیل کود تو جائز ہی نہیں ہے، کھیل کود جائز نہیں ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے اعتراض کیوں نہیں کیا کہ کھیل کود کے لیے تم کیوں لے کے جانا چاہتے ہو؟ تو یاد رکھیے کھیل کود جائز نہیں ہے، مگر 3 طرح کے کھیل اسلام نے ان کی اجازت دی ہے، 3 طرح کے کھیل۔ نمبر 1 گھڑ سواری، نمبر 2 نیزہ بازی، اور نمبر 3 بیوی کے ساتھ کھیل کود۔ بیوی کے ساتھ کھیل کود مطلب ہنسی مذاق جو جائز طریقے کا ہو تاکہ گھر کا ماحول اچھا رہے، اور نیزہ بازی اس لیے کہ جہاد میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ گھڑ سواری کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ جہاد میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کل آپ ڈرائیونگ کہہ سکتے ہیں، ڈرائیونگ کہہ سکتے ہیں، یہ کھیل جتنے بھی کھیل ہیں ان کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یا تو پیسے کے لیے کھیلا جائے، مطلب ایک جاب ہے، سپورٹس مین کی جاب مل جاتی ہے اور وہ جائز طریقے کے سارے کھیل ہیں تو وہ کھیل سکتے ہیں، لیکن ادروائز یہ 3 قسم کے جو کھیل ہیں ان کی مطلقاً اجازت ہے۔ تو وہ شکار جو ہے یہ جائز کھیل ہے، شکار جائز کھیل ہے، اور شکار کرنا یہ انبیاء کرام بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکار کیا، تو شکار منع نہیں ہے، یہ وہ کھیل کود نہیں ہے جس کو ناجائز کہا جائے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کے سارا معاملہ اپنے والد گرامی سے ڈسکس کیا اور یہ کہا کہ ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہ کہاں گئی؟
یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، یہ آپ قرآن پاک کی آیت پہ غور کریں۔ قال، یعقوب علیہ السلام بول کے ان کو کہتے ہیں جو بات ابھی ہوئی نہیں، جو کام انہوں نے ابھی کیا نہیں، فرمانے لگے انی لیحزننی ان تذہبوا بہ، مجھے اس بات نے غمگین کر رکھا ہے، میں غمگین ہوں اس بات پہ کہ تم لوگ اس کو ساتھ لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے، اس کو بھیڑیا کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ جو بہانہ انہوں نے بعد میں لگانا تھا یعقوب علیہ السلام پہلے ہی بتا رہے ہیں۔ تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، ایک قول تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام 7 سال کے تھے، اور بعض اقوال میں ہے 12 سال یا 13 سال کے تھے، تو 12-13 سال کے لڑکے کو بھیڑیا کھا جائے، وہ بھی دن کے وقت۔ اب آپ مطلب وائلڈ لائف سے تعلق رکھنے والے ہیں تو آپ غور کیجئے گا، بھیڑیا دن کو حملہ ہی نہیں کرتا، ڈرتا ہے، تو یہ شکار رات کو کرے گا۔ تو بھائی تو صبح کے وقت لے کے جا رہے تھے، کوئی کہے جی انہوں نے اندازہ لا لیا، بھائی اندازہ نہیں، جو یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ہونے والا ہے آپ نے وہی بتایا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا دے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، آگے سے وہ کیا کہتے ہیں، ابا جان کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے پھر ساڑیاں جوانیاں کس کام دیا، اگر اس کو ہی بھیڑیا کھا جائے ہماری بکریاں تو پھر روزانہ ہی بھیڑیا لے جائے گا، ہم تو اپنا مال محفوظ ہی نہیں رکھ سکیں گے۔ لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، ہم تو پوری جماعت ہیں، بھائی ہیں ہم، اور اکٹھے رہتے ہیں، اتفاق ہے ہم میں، ممکن ہی نہیں بھیڑیا کیسے کھا جائے گا۔ انا اذا لخاسرون، اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی بھیڑیا ہی اس کو کھا جائے، ہماری زندگی پھر کس کام کی ہے، ہماری جوانیاں پھر کس کام کی ہیں۔ اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں دوست، 40,000 کی خاطر جنہوں نے اپنے دوست کو قتل کر دینا ہوتا ہے نا، وہ بھی یوں ہی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں شتونگڑے گھر میں ابا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ابا جی تو انہوں کی پتا، میرا وہ جگری یار ہے، پتا اس وقت چلتا ہے جب وہ رات کو زہر دے دیتا ہے۔ خدارہ چونکہ بات سے بات جس طرح نکلتی چلی جائے گی میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں گا، آپ اپنے گھر سے نکلتے وقت کبھی بھی گھر سے نکلیں یا آپ اپنی فرم سے باہر نکلیں، کمپنی سے نکلیں، آپ جس طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ گھر والوں کو ضرور بتائیں، آپ گھر والوں کو بتائیں، اپنے دوست احباب کو بتائیں۔ اگر کوئی ریزن ہے آپ گھر والوں کو نہیں بتا سکتے، آپ اپنے دوست احباب کو بتائیں۔ آپ قصور سے چلے، آپ نے کھڑیاں پہنچ رہے ہیں، آپ نے قصور سے چلتے وقت کسی کو نہیں بتایا کہ میں قصور سے چل پڑا ہوں، لاہور سے آ رہے ہیں آپ کو کوئی مار دیتا ہے، آپ نہیں ملتے، آپ اس اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی اس عزیز سے گزرے، لیکن وہ اذیت کتنی خطرناک ہے، کتنی دردناک ہے، ڈھونڈنے والے کہاں ڈھونڈیں گے آپ کو، تلاش کرنے والے کہاں تلاش کریں گے۔ ہمارے اسی علاقے کے اندر یہ کافی پرانی بات ہے، اب تو خیر معاملات نئے آ گئے کہ لڑکا گھر سے باہر نکلا، امی میں آ رہا ہوں، بیلی نال جا رہے ہیں، یا میرا کوئی دوست ہے میں آ رہا ہوں، اور پھر واپسی لاش پہنچی ہے، صرف ایسا ہوا ہے۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے، کام کرنے والے اور ہوتے ہیں اور پکڑے کون جاتے ہیں، دوست یار، مار کھا کے 2 مہینے اندر رہ کے پھر وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ باعزت کہاں بری ہوتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگ جاتا ان کا، قتل کا جرم ان پر پڑ گیا۔ تو آپ گھر سے نکلتے وقت اگر انفارم کرتے ہیں، موبائل پہ میسیجز کیجئے، اپنے دوست احباب کو بتا کے نکلیے کہ میں فلاں جگہ ہوں، تاکہ کسی نہ کسی کی جان تو بچ جائے۔ آپ ہی کو جس طرح جانی ہے سو جانی ہے، ڈھونڈنے والوں کو اتنا تو پتہ چلے بندہ کہاں گیا تھا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس طرح کی باتیں کی، روایت میں آتا ہے، اچھا اس طرح کی جو روایتیں ہوتی ہیں بعض جن میں بظاہر انبیاء کرام کی جو شایان شان الفاظ نہیں ہوتے،
لوگ بیان کر جاتے ہیں، مگر میں یہ عرض کروں گا ان کو پہلی بات تو یہ بیان ہی نہ کیا جائے، اور اگر بیان بھی کرنا ہے تو انداز بڑا مؤدبانہ ہونا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام ایک دن بیٹھے بیٹھے دوستوں میں بیٹھے بیٹھے بات کر رہے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کوئی تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے، میرے تو شیروں جیسے بھائی ہیں، وارث نہ کر مان وارثاں دا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو پھر امتحان میں بہت ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ یوسف بھائی ہوں بھی تو تب بھی توکل مجھ پہ ہی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی ایک روایت ملتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یوسف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ماں کہتی بیٹا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، بہن کہتی بھائی میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن زندگیاں گزرتی ہیں نا، تو ان کے لیے حرام نہ کماؤ، ان کی وجہ سے اپنی قبر کو آگ کا ایندھن نہ بناؤ، اپنی جان کو آگ کا ایندھن نہ بناؤ۔ یوسف علیہ السلام تیار ہوئے، ابا جان نے کیا کیا؟ یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نا، تو آزر نے اپنی قمیص پہنائی تھی، وہ قمیص جل گئی۔ آزر نے کہا کہ سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ میری قمیص کی وجہ سے بچ گیا ہے، وہ قمیص سب سے پہلے جل گئی، ابراہیم علیہ السلام بچ گئے۔ تو قمیص لے کے آئے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت سے، وہ قمیص پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنبھال کر رکھی۔ کیا کیا؟ تبرکات جو ہوتے ہیں ان کو سنبھال کر رکھنا سنت ہے، وہ سنبھال کر رکھی، آج سنبھال کر رکھی، پھر اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو دے دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے وہی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کو انعام میں دے دی، وہ دعا کی تو انعام میں ساتھ یہ بھی دے دی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے صندوق کھولا، وہ قمیص نکالی، اس کو اکٹھا کیا، تعویذ بنایا اور بیٹے کے گلے میں ڈال دی۔ بیٹے کو تیار کر کے روانہ کرنے کے لیے باہر گئے، جہاں سے لوگ روانہ کرتے تھے۔ یہ کنواں جس کی بات ابھی آگے آئے گی یہ تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ۔ یہ چلتے گئے، باپ کی نگاہیں جب تک بیٹے کو دیکھتی رہیں، یہ چلتے گئے، اور پھر جب یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو جنہوں نے 7 سال کی عمر کہی ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، تو یوسف علیہ السلام کو نیچے پٹک دیا۔ یوسف علیہ السلام 10 جوان بھائیوں کے نرغے میں جس کے پاس مدد کے لیے جاتے ہیں وہ تھپڑ مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور پھر آپ مسکرائے، مار کھاتے کھاتے اچانک مسکرائے، تو کسی نے پوچھا ہنستے کیوں؟ کہنے لگے کہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے ایک دن کہا تھا کہ جس کے اتنے جوان بھائی ہوں ان کو کوئی کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے، اور آج میرے سامنے وہی منظر ہے، اس لیے ہنس رہا ہوں کہ مان نہیں کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کو گراتے ہیں، مارتے ہیں، سختی کرتے ہیں۔ جس نے مشورہ دیا تھا یہودا یا دوسرے، انہوں نے کہا بھائی ہمارا وعدہ یہ ہوا تھا کہ ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، لہذا کنواں تلاش کر اس میں پھینک دو۔ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، انہوں نے کنواں دیکھا، اوپر سے وہ
تھوڑا کھلا ہوا تھا، نیچے سے وہ زیادہ کھلا ہوتا تھا، اور یہ کچا کنواں تھا۔ جو پختہ کنواں ہوتا ہے نا اس کو بئر کہتے ہیں، تو کچا کنواں، اس کے اندر انہوں نے ہاتھ بھی باندھے اور پاؤں بھی باندھے۔ یہاں لوگ دکھی ہیں، ہمارے دوست چھوڑ گئے، یہاں لوگ دکھی ہیں جی، میں نے ملازم کے ساتھ اتنی ہی وفاداری کی وہ مجھے چھوڑ گیا، میں نے دوست کا اتنا ساتھ دیا وہ مجھے چھوڑ گیا۔ یاری بس اللہ اور اس کے رسول سے لگائیے، محبت صرف ان سے کیجیے جن کو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، کیونکہ وہی آگے تک ساتھ لے جانے والے ہیں، ورنہ یہ رشتے، یہ ناطے، یہ ختم ہو جانے والے ہیں۔ انہوں نے جناب رسی کاٹ دی، کنویں میں لٹکایا اور رسی کاٹ دی۔ ایک روایت میں نے پڑھی تھی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل تیری طاقت کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ کبھی تو نے پوری طاقت استعمال کی ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند مرتبہ ایسا ہوا۔ سرکار نے فرمایا کب؟ اس نے کہا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو آپ نے آگ کی طرف سفر شروع کر دیا، تو میں سدرۃ المنتہا سے چلا، تو ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں جانے سے پہلے میں نے آگ کی اللہ تعالیٰ کا پیغام آگ کو سنا دیا تھا۔ یہ میری طاقت ہے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا جانے لگا، رسیاں کاٹ دی گئی، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل یوسف کو انہوں نے گرا دیا ہے، کنویں کے ساتھ، کنویں کی زمین کے ساتھ لگنے سے پہلے تو نے وہاں پہنچنا ہے، میرے یوسف کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کے پانی کے ساتھ یا زمین کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے میں پہنچ گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام گر گئے، اندھیرا کنواں، 10 جوان بھائی چھوڑ کے چلے گئے۔ بعض روایتوں میں اوپر کھڑے سنتے رہے کہ یہ روتا ہے یا نہیں، بعضوں نے یقین کر لیا مر گیا۔ پھر ایک بھائی نے آواز دی، تو یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آیا شاید مجھے بچانا چاہتے ہیں۔ آپ نے پھر آواز دی آگے سے، انہوں نے ایک پتھر لڑکانا چاہا، لیکن وہ بعض بھائیوں نے پھر روک دیا کہ ہمارا معاملہ قتل کرنے کا نہیں تھا۔ خیر یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر یہ بھائی واپس پلٹ آئے، واپس پلٹے۔ جبریل امین علیہ السلام نے تعویذ کھولا، وہ قمیص نکالی، یوسف علیہ السلام کو پہنا دی۔ وہ قمیص کا پہننا تھا کہ کنواں روشن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آزمائش تو آزمائش ہے نا، آزمائش آئی، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے پھر یوسف علیہ السلام کو وحی کی، ہم نے یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یوسف تو نے پریشان نہیں ہونا، یہ تجھے ہلاک کرنے کے چکر میں ہیں، لیکن ہمارا ارادہ اور ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ سب تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ نہیں جانتے ہوں گے مگر تو ان کو پھر خبردار کرے گا۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس وقت ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ اب یہ سارا دن کھیلتے کودتے رہے، سارا دن، کیسے ظالم تھے یار، کیسا ظلم تھا۔ بعد میں تو توبہ کر لی نا، بات کی تو بات ہی نہیں ہے، اس وقت کیسا ظلم۔ سارا دن کھیلتے کودتے رہے، رات ہو گئی، رات کے وقت واپس پلٹے، وَجَاءُوهُمْ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یعقوب علیہ السلام چھوڑ کے جب گھر پہنچے نا تو یوسف علیہ السلام کی بہن وہ رو رہی تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتی میں نے ابھی یوسف علیہ السلام کو 10 بھیڑیوں کے نرغے میں دیکھا، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ اب یعقوب علیہ السلام تو بہت کچھ سمجھ چکے تھے، آپ بھی پھر روئے، اور جب رات ہوئی آپ انتظار میں تھے، پھر بھائی آئے،
چیخے مارتے، یبکون چیخے مارتے. تو کوئی چیخ چیخ کر آپ کے سامنے رو رہا ہو نا. ہمارے ہاں اساتذہ کا بھی یہی پرابلم ہوتا ہے، اور جو بھی حاکم ہے اس کا یہی مسئلہ ہوتا ہے. اس کے سامنے جو رو کہہ رہا میں لٹیا گیا جی، میں ماریا گیا جی، میں یہ ہوگا. ہم کہتے ہیں سچا بندہ ہے. چیخ رہے تھے. قالوا یا ابانا، یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کوئی بکریوں کو لے گیا؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تمہارا مال چوری ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا یوسف کہاں ہے میرا؟ یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا. ہمارے ابا جان، ہم تو دوڑ کا مقابلہ لگا رہے تھے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا. ہمیں نہیں پتا کہ بھیڑیا کہاں سے گھات لگا کے بیٹھا تھا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری باتوں کا یقین تو نہیں کریں گے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ ہی بول رہے ہوں لیکن آپ ہماری باتوں کا یقین نہیں کریں گے. قرآن کہتے ہیں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اپنی ہی بکری کو ذبح کر کے اس کا خون قمیص کو لگا کر لے آئے. قتل کبھی چھپتا نہیں ہے. خدارہ خدارہ خدارہ، زمین جاتی ہے چلی جائے، آپ کی غیرت دفن ہوتی ہے ہو جائے، لیکن قتل کے چکر میں نہ پڑے. یہ چھپتا نہیں ہے. 10 کے 10 ہی بیوقوف ہو گئے کہ قمیض پوری کی پوری لے آئے خون لگا کر. یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو دیکھا، چوما، پھر آپ مسکرائے، فرمایا کمال ہے، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا ہے اور قمیض پھٹی نہیں ہے. فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ بات جو کہانی تم سنا رہے ہو یہ ساری تمہاری گھڑی ہوئی ہے. فصبر جمیل، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ رونا جو شروع ہوا، ہمارے ہاں ماں جتنی مرضی محبت کرتی ہو بیٹے سے، اولاد جتنی مرضی باپ سے محبت کرتی ہو، جتنی محبتیں سب ماں پڑ جاتی ہیں. یعقوب علیہ السلام کی یہ جو رونے والی سلسلے والی محبت تھی، یہ 40 سال سے زائد عرصہ تک جاری رہی. رونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کھو گئی. فصبر جمیل، اب تو میں صبر ہی کروں گا. رونا اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو تو وہ صبر کے مخالف نہیں ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تعالیٰ ہی میرا مددگار ہے جو تم یہ کہتے ہو، جو ساری باتیں تم بنا رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں ابا جی تسی ہمیں پریشان، اسی بھیڑیا پھاڑ کے لینا ہے. وہ بھیڑیا پکڑ کے لے آئے. بھیڑیا پکڑ کے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لائے تو اپنے بھیڑیوں کو پکارا، پوچھا. تو بھیڑیے نے کہا جناب یہ تو یوسف کی بات کرتے ہیں نا، جانوروں پر کسی بھی نبی کو کھانا حلال نہیں ہے. ہم کہاں کھا سکتے ہیں؟ میرا تو خود بھائی بچھڑ گیا ہے. اچھا یہ روایت اگرچہ مستند نہیں ہے اس طریقے سے، لیکن جب میں نے پڑھی تو بھیڑیے نے زبان سے بول کر بھائیوں کو یہ سمجھایا کہ بے وقوفو، تم اپنے گھر سے بھائی کو لے جا کر پھینک آئے ہو، اور میں کہاں سے چلا ہوں، میں اس علاقے کا رہنے والا بھی نہیں، میں کہاں سے چلا ہوں، میرا بھائی بچھڑ گیا ہے اور میرے اوپر بڑھاپا ہے، میں تو خود اپنا بھائی ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آ گیا. تم مجھ سے سیکھ لو. پھر وہ بھیڑیا یعقوب علیہ السلام کے پاس کافی عرصہ تک رہا. دو غمگین جب بیٹھتے ہیں تو غم پھر ہلکا ہوتا ہے. تو اپنا دکھ درد لوگوں کو سنانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو مائل رکھیے، انشاءاللہ بہار آ جائے گی. دنیا والے کچھ نہیں دے سکتے. دنیا والے آپ کو تھوڑے وقت کے لیے سہارا دے سکتے ہیں. ہاں آپ دوسروں کی امیدیں پوری کرنے کی پوری کوشش کریں،
خود امیدیں کم لگائیں. ہمارے ہاں امیدیں کیا ہوتی ہیں؟ اے ساڑھے جنازے تے نہیں آیا لہذا اتنا بول چلائی تو بعد بند ہو جائے گی. لے اسی میرے والد صاحب بہت ہوئے تو جنازے میں بھی نظر نہیں آیا، یہ تو کسی طرح نظر ہی نہیں. نہ، یہ امیدیں چھوڑ دیجیے اور ان باتوں سے ناراض ہونا بھی چھوڑ دیجیے. ہمارے ہاں اس بات پہ بھی ناراضگی ہے، لے انہیں میرے شادی تے نہیں بلایا، بیٹے کی شادی مجھے بلایا ہی نہیں. تو میرے پیارے بھائی، دوسروں سے امیدیں کم رکھیے اور اپنے آپ کو امیدوں کا محور بنائیے کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو. جو آپ لوگوں کو فائدہ دے سکیں گے کل بروز قیامت، اسی کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے اوپر مہربانیاں فرمائے گا. آگے پھر یوسف علیہ السلام کو کیسے نکالا گیا اور کیسے معاملہ چلا وہ اگلے جمعے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.